میرے ارد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے قابل لوگ ہیں کہ میں اس میں بہت کم کنٹریبیوٹ کر سکوں گا، اور جو سامنے بیٹھے لوگ ہیں ان میں سے بھی بے تحاشا لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ ان کا علم اور کام جو ہے چھوٹے صوبوں پر بہت زیادہ ہے، اور مجھے ان کا ان کو جان کر بھی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے سوال صرف میڈیا کے حوالے سے کیا، لیکن یہ جو چھوٹے صوبوں کی اچانک ڈبیٹ آئی ہے، اس کی بے تحاشا کانوٹیشنز، بے تحاشا اینگلز، بے تحاشا شیڈز ہیں، اور جو آج کا پینل اور رضنا صاحبہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں اور ہر شخص اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق ہم میں سے کوئی شخص فیصلہ نہ سنائے، فیصلہ صادر نہ کرے، لیکن ہم آپ کو پروز اینڈ کونس ہمیں ضرور بتانا چاہیے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ایک جملہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ ضرور کہا، اور وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ چھوٹے صوبوں کی ڈبیٹ اس مرحلہ، یہ مرحلہ ہمیں پاکستان کی تاریخ میں بے تحاشا دفعہ درپیش ہوا، اور اس کی اینگلنگ جو تھی، اس کے جو مقاصد تھے، وہ شاید بہتر گورننس نہیں، اس کے مقاصد شاید ان سٹیجز پر تاریخ کے ان صفحات کو اگر آپ جا کر دوبارہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کی طاقت کو کم کرنا، یہ جو، اور یہ 3 دفعہ تو ہمارے سامنے ٹرائی۔ اب کیا یہ اسی وعدہ فردا کی بازگشت ہے یا یہ کوئی نیا عمل ہے؟ یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ پاکستان بہت بڑا ہے، بلوچستان کے سائز کے سے بہت چھوٹے ملک دنیا میں ہیں اور بڑے ترقی ہیں، پنجاب کے سائز سے چھوٹے ملک دنیا میں موجود ہیں، اور سندھ اور کے سے بھی چھوٹے ملک دنیا میں۔ ہم اگر اس کو چھوٹے صوبوں میں یا چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں تقسیم کرتے ہیں، گورننس بہتر ہونے کا امکان ضرور ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی شامل میں رہتا ہے، اسے کراچی وزیر اعلیٰ ہاؤس تک اپنی آواز پہنچانے میں جنریشنز لگ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ لیا کے ساتھ ہے، اس کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ تک اپنی آواز پہنچانے میں شاید ساری عمر لگے اور اس کی آواز چھوٹے صوبوں کے حوالے سے ایک 2 رخی تلوار، یہ آپ کو اختیار بھی دیتی ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہم سمجھتے ہیں، ہر شخص یہ سمجھتا ہے چھوٹے صوبے آنے کے اختیار ہمارا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور پرومس ہے کہ ذمہ داری بھی ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور بحث بہت عام ہے کہ بلدیاتی نظام، آپ کی بلدیاتی میں کتنا ہے؟ بلدیاتی نظام چھوٹے صوبوں کی ریپلیسمنٹ، اور پاکستان میں چونکہ فعال بلدیاتی نظام نہیں ہے، اس وجہ سے چھوٹے صوبوں کی، اور بلدیاتی نظام اصل میں سلوشن ہے ان تمام مسائل کا، اگر وہ فعال تو ہمیں چھوٹے صوبوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض جگہ بلدیاتی نظام موجود ہے، کراچی میں بلدیاتی نظام موجود ہے، کراچی کا ایک میئر ہے اور وہ کراچی کو رن کرتا ہے۔ آپ میں سے یقیناً کچھ لوگ کراچی کی صورتحال سے واقف ہوں گے۔ اس بلدیاتی نظام نے کراچی کی صورتحال کو کتنا بہتر کیا، کتنی سڑکیں بن گئی، کتنی ٹیکس کلیکشن ہوئی، کتنا وہاں پر پانی کے مسئلے حل ہوئے، کتنا ڈمپر مافیا کو کنٹرول کیا گیا۔ اس بلدیاتی نظام نے کچھ زیادہ ہمیں نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید، اور وہ اس کی وجہ ہمیں پتا ہے پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اس کی وجہ سے وہ میئر صاحب کے اختیار میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ کوشش جو ہے ہوگی آخری وقت میں، آپ دیکھیے گا اس میں کوئی لطفہ آ جائے گا اور اس کو آگے کر کے ایک اور بھی، اور پھر یہ ہے
ازم کوئی سا ہو، کیپٹلزم ہو، سوشلزم یا اکنامک سسٹم اولیگارکی ہو، ڈیوپی ہو، اس کے اندر اس کی فلاح بادشاہ جب ہوتی تھی نا، آپ سارے لوگوں نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ ہمیں عادل بادشاہ یاد ہے جو رات کو بھیس بدل کے گلیوں میں چکر لگاتا تھا اور غریبوں کے مسائل حل کرتا تھا، اس لیے کہ وہ یہ کہانی عادل بادشاہ کی ضرورت تھی، اس نے عام آدمی کا خیال رکھنا اور یہ کہانی اس نے سرو کرنی تھی کہ وہ عام آدمی کی فلاح۔ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے کیا وہ ڈیلیور کرتا ہے؟ کیا عام آدمی تک اس سسٹم کو، جبکہ حکومت گزرا اس سسٹم کو خود ہائیبریڈ سسٹم کہہ چکے ہیں اور میرے پر کوئی الزام نہ آئے تو وہ لوگوں تک ثمرات پہنچا ہے، تو یہ بات ہے عام آدمی کو اس سسٹم سے فائدہ نہیں ہوتا۔ عام آدمی کی جو فلاح کا خواب تھا، فلاحی ریاست کا یہ پائیدار اور دیر پا نہیں، پہلے بھی کوشش کی، یہ دیر پا سسٹم نہیں ہے، یہ وقتی سسٹم ہے، لیکن اگر انٹینشن یہ ہے کہ ہم اس قانون کے تحت رہیں، ہم ایک آئین کے تحت رہیں، ہم پولیٹیکل کلاس کو نفرت کی اور حقارت کی نظر سے بھی نہ دیکھیں اور عام آدمی کی بہتری کا سوچیں، پھر چھوٹے صوبوں کے منصوبے پر سوچا جا سکتا ہے۔ میرے ذاتی خیال میں یہ جو معاملہ ہے، اگر ہم بلدیاتی نظام بہتر کر سکیں، آئین میں اس کی گنجائش ہے، ایک پہیہ پہلے بنا ہوا ہے، اس پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، تو آئین اور قانون کے تحت ایک بلدیاتی نظام کا سسٹم موجود ہے، اس کے اندر فلاز موجود ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے سکون موجود ہیں، لیکن ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سسٹم ہوگا تو پھر بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ مشرف صاحب کے دور میں اس طرح کا سسٹم ہوگا، مجھے یہ لگتا ہے کہ کرنٹ ڈبیٹ ہے یہ اس لیے بھی کی گئی ہے کہ شاید ہم انٹینشنلی پولیٹیکل کلاس کو افینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کا سسٹم تھا این آر بی کے تحت جو نقوی اور کامیابی سے بنا تھا، اس میں فرق یہ تھا کہ ہم لا گجرانوالہ ڈویژن کے جو بھی ہیڈ تھا اس کو وزیر اعلیٰ نہیں کہہ رہے تھے، ہم اسے ناظر کہہ رہے تھے، کام اس سے ہوئی ہے۔ تو ابھی بھی دنیا میں بنیادی مسائل کمیونیکیشن کے مسئلے، بہت سی باتوں کو مختلف رنگ سے انداز سے کیا جائے تو بات کی تاثیر مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اسی سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کچھ چیزوں کے معنی اور الفاظ تبدیل کرتے ہیں، تو میرے لیے جہاں تک میڈیا کی آپ نے بات کی ہے، تو کل ایک اور خبر آئی، اس خبر کے بعد کوئی چھوٹے اسکول کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک اور خبر پہ بات کر رہی ہے اور وہ شفا ہاسپٹل زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، پرسوں کوئی اور خبر اور اس سے اگلے دن کوئی اور خبر۔ مسئلہ صرف اس بات کا یہ ہے کہ کیا ہم سارے عوام کی فلاح کے لیے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے بلدیاتی نظام کو فعال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یا اس کو پولیٹیکل کلاس حکومتوں کے اختیارات کو سکویز کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے لیے اور میرے لیے ہر وہ چیز سب کے بارے میں جو آئین کے تابع اور جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے نہ تشکیل دی، تو اگر کوئی چیز ایسی آپ کو لگتی ہے جو آئین سے منافی ہے تو وہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارے قانون دان نے ایک اور بات سمجھائی ہے کہ
مجھے تو غیر ذاتی طور پہ نہیں لگتا کہ یہ چند سال لگیں گے چھوٹے صوبے بننے میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت ٹائم لگے گا. صبح سے ہی اجازت نہیں ملے گی، صبح ہی 2 تاریخ سنگت سے یہ تھوڑی کہیں گے کہ اپنی اختیارات ہمارے سلب کریں. لیکن ایک قانون دان ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بات سمجھائی کہ ہمیں صوبوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ 28ویں آئینی ترمیم لائیں، اس کے اندر لکھ دیں کہ یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوگی اور ادھر فیصلہ ہو جائے گا، صوبوں تک جائے. یہ قانونی شک موجود ہے جس کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ سارا انٹینشن کا ہے کہ ہم اس سارے سسٹم کو تلپٹ کر کے ایک نیا نظام لا کر کرنا کیا چاہتے ہیں. کیا کوئی شخص گارنٹی دے سکتا ہے؟ یہی ہم لوگ، یہی یہی ہماری بیوروکریسی ہے، یہی ہمارے ڈپٹی کمشنر ہے، یہی ہمارے پالیٹیشین. ہم لوگوں کی شخصیتیں بدل نہیں جائیں. جب چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے تو کیا ہم سارے نیک ہو جائیں گے، اچھے کام نہیں لگ جائیں گے. فرق کریں گے وہ سسٹم نہیں چلتا، اس کے اندر بھی کرپشن ہوگی، اس کے اندر بھی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، تو پھر ہم کہاں پہ پڑیں گے. ہمیں اس نقطۂ نظر کو بھی بہت اچھی طرح سوچنا ہے. اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے، میڈیا آج ایک بات پہ بہت زیادہ سچا کرتا ہے، کسی اور بات پہ ہوگا اس کے لیے زیادہ پریشان ہوگا. بہت شکریہ.